بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے ڈاکٹر ناصر عباس نیر صاحب کے افسانوی مجموعے فرشتہ نہیں آیا سے ایک حکایت جس کا عنوان ہے تیر کا دریا۔ اس نے دیکھا کہ جہاں تیر گرا تھا وہاں دریا کے بجائے صحرا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح جس طرح تیر سے دریا جنم لیتا ہے۔ کسی نے اسے کان میں کہا، جو بات صحیفے میں درج تھی وہ یہ تو نہیں تھی۔ تم نے صحیفے میں درج بات کو یاد رکھا، اس کے مطلب کو نہیں سمجھا۔ کسی نے پھر سرگوشی کی، کیا کسی بات کا مطلب بات سے الگ ہوتا ہے؟ نہیں، لیکن ہو بھی سکتا ہے۔ اس نے صاف صاف سنا، میں بالکل نہیں سمجھا، وہ جیسے رو دینے کو تھا۔ بات کا مطلب بات سے الگ نہیں ہوتا، لیکن ہر بات ایک کنویں کی طرح ہے جس کا پانی اسی وقت اور اتنا ہی باہر آتا ہے جتنا اسے چلاؤ گے۔ پانی کنویں سے باہر آ جائے تو کنویں سے الگ ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر اس کی ڈھارس بندھی۔ مگر میں تو صحرا میں ہوں۔ اس نے انتظار کیا، مگر اس مرتبہ کوئی آواز اور سرگوشی نہیں سنائی دی۔ اس نے سامنے صحرا کو دیکھا۔ اس کے قدموں سے شروع ہونے والا صحرا کہیں کہیں دریا بنتا نظر آ رہا تھا۔ یہ تو نظر کا دھوکہ ہے، دریا اتنا چمکیلا نہیں ہوتا۔ اس نے پیچھے دیکھا، پیچھے ایک فصیل تھی۔ اس نے واپس مڑنے کا ارادہ کیا، چند قدم چلا، رکا، پھر مڑا۔ وہی صحرا جس کے درمیان سراب کے قطعات تھے، اس میں یہ فصیل کہاں سے آئی؟ اس نے جیسے پاس کھڑے کسی شخص سے سوال کیا۔ جہاں سے صحرا آیا، کسی نے سرگوشی کی، یہ کیسا معمہ ہے؟ ایک آدمی صحیفے میں پڑھتا ہے کہ دیکھو تمہیں جس کی تلاش ہے وہ میرے پاس نہیں، وہ کسی کے پاس نہیں، تمہیں ایک دریا تک پہنچنا ہوگا۔ یہ دریا کہاں ہے یہ مجھے بھی معلوم نہیں۔ ایک تیر چلا تھا، یہ تیر جہاں گرا تھا وہیں دریا وجود میں آیا۔ میں صرف ایک بات بتا سکتا ہوں، وہ تیر ایک ایسے پہاڑ سے چلا تھا جس کے سر پر ہر شام کو ایک سنہری تاج سجتا ہے۔ اسی پہاڑ سے تیر شمال کے رخ وہاں تک گیا تھا جہاں ایک بڑا جنگل ہے۔ وہ چل پڑتا ہے، ایک پہاڑ پر، دوسرے پہاڑ پر، تیسرے پہاڑ پر، اور پھر 10ویں پہاڑ پر جاتا ہے۔ اسی 10ویں پہاڑ پر اسے سنہری تاج نظر آتا ہے۔ وہ رکتا ہے، اس کی آنکھیں وہ کچھ دیکھتی ہیں جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا ہوتا۔ اس کا دل وہ کچھ محسوس کرتا ہے جو اس نے کبھی محسوس نہیں کیا ہوتا۔ وہ پلک جھپکنا بھول جاتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنے پہاڑوں کا سفر کیا۔ وہ بھول جاتا ہے کہ وہ کتنے زمانوں سے چل رہا تھا۔ وہ بھول جاتا ہے کہ اس نے شمال کے رخ کا تعین کرنا تھا۔ اچانک سیاہی کا ریلا آتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ دنیا ختم ہو گئی۔ جانے کتنے زمانوں بعد وہ بیدار ہوتا ہے۔ جانے کتنے زمانوں بعد اسے یاد آتا ہے کہ وہاں سامنے ایک پہاڑ کے سر پر سونے کا تاج تھا جہاں سے جانب شمال تیر چلا تھا۔ پہاڑ موجود تھا پر تاج غائب۔ اس نے چلنا شروع کیا، ایک پہاڑ، دوسرا پہاڑ، 12واں پہاڑ۔ اس بار وہ سوچتا ہے کہ اس کی آنکھیں یہ منظر پہلے دیکھ چکی ہیں اور اس کا دل اس مرگ آسا مسرت سے آشنا ہو چکا ہے۔ وہ اس بار پلکیں جھپکاتا ہے، شمال کو پہچانتا ہے اور اس کے رخ چل پڑتا ہے۔ اسے زمانے یاد نہیں رہتے، تیر، جنگل اور دریا یاد رہتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے سامنے جنگل ہے۔ چلتے چلتے وہ جہاں پہنچتا ہے وہاں جنگل کہیں نہیں، دریا بھی نہیں، صحرا ہے۔ اسے کوئی بتاتا ہے کہ جیسے تیر سے دریا بنا ویسے ہی صحرا بنا، جیسے صحرا بنا ویسے ہی فصیل بنی۔ خدایا، یہ کیسا معمہ ہے، کیسا اسرار ہے۔ وہ انتظار کرتا ہے، کوئی جواب دینے کو موجود نہیں ہوتا۔ اسے یاد آتا ہے اس سارے سفر میں وہ اکیلا نہیں تھا، تیر اس کے ہمراہ تھا۔ کہاں گیا تیر؟ وہ یہ سوچ کر تڑپ اٹھتا ہے کہ اس نے تیر کو پورے سفر میں اپنے ساتھ رہنما کے طور پر محسوس کیا، لیکن اسے نظر بھر کر دیکھا تک نہیں۔
اسے کچھ معلوم نہیں کہ وہ تیر کس شے سے بنا تھا۔ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ ہاں واقعی تم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اس لیے نہیں کہ تم نے تیر کو نہیں دیکھا، بلکہ اس لیے کہ تم نے تیر کو اپنا رہنما سمجھا۔ اسے وہی مانوس آواز سنائی دی، اگر اب آ ہی گئے ہو تو یہ بھی بتا دو کہ یہاں دریا کی جگہ صحرا کیوں کر بنا؟ جیسے دریا بنا، جیسے فصیل بنی۔ آواز نے بتایا، اچھا دریا کیسے بنا؟ جیسے تم یہاں پہنچے۔ آواز جیسے سیدھی اس کے کانوں میں سے آ رہی تھی۔ تمہیں یقین ہے کہ تم دریا کی تلاش میں آ رہے تھے؟ وہ یہ سن کر کانپ گیا۔ شکریہ۔